اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ اے نبی عرض کیجئے اپنے رب کے حضور کہ اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی، جس نے صبح کو پیدا کیا رات کو پھاڑ کے۔ قرآن حکیم میں آیا نا کہ اگر قیامت تک تم پہ رات رہے تو کون ہے جو صبح لے آئے، اور قیامت تک کے لیے اگر صبح ہو تو کون ہے اگر رات لے کے آئے؟ اللہ ہی ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ برائی بھی اللہ ہی نہیں پیدا کی ہوئی ہے آزمائش کے لیے۔ شیطان کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ لیکن شیطان وہ خطرناک کتا ہے کہ جس کے کاٹنے سے بچنے کے لیے اس کے مالک کی پناہ لینی ہوگی۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور خصوصاً رات کی تاریکی کی جب وہ چھا جائے۔ اکثر برائیاں، جادو ٹونے اور آسیب یہ رات کے وقت نمودار ہوتے ہیں، اور موذی جانور بھی رات کے وقت ہی نکلتے ہیں۔ تو آخری تین صورتیں کافی ہیں سر، اس کے علاوہ وظائف ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گروں کے اوپر، یعنی عموماً فیمیلز جادوگرنیاں جادو کیا کرتی تھی، تو ان کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو نظر بد ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر تقدیر پہ بھی کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک لڑکی کا رنگ پیلا پڑا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے نظر کا دم ڈلواؤ، اسے نظر لگی ہے۔ نظر لگ جاتی ہے اور اس کا دم یہی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی حسد کرنے والے کا حسد، اور دوسرا یہ کہ حسد کرنے والا اپنے نظر سے تو کوئی نقصان نہ پہنچا پائے لیکن فزیکلی آپ کو نقصان پہنچائے، اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت اتنی اجاگر ہو الٹیمیٹلی آپ کے قتل کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ یہ میں کل پرسوں سن رہا تھا ٹی وی کے اوپر کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو قتل کیا، اس قتل کی وجہ سے وہ 5 سال جیل میں رہا کیونکہ اس کے ساس سسر نے اس پہ مقدمہ کیا۔ پھر ساس سسر نے اس کو معاف کر دیا، اس کی وجہ سے وہ چھوٹ کے آیا۔ جس دن چھوٹ کے آیا ساس سسر کو بھی آگے قتل کر دیا۔ 5 سال میں بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور اتنا احسان فراموش کہ جس کی بچی ماری تھی ان کے معاف کرنے پہ وہ جیب سے باہر نکلا اور ان کو بھی آگے قتل کر دیا۔ یہ ہے من شر حاسد اذا حسد، یعنی حسد کی جب آگ کسی کے اندر بھڑک اٹھے تو میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، آمین۔ یہ جو سورۃ الفلق تھی میرے بھائیو، یہ سورت تھی جو چیزیں انسان پہ باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں نا ان کے حوالے سے۔ ایک سورت ہے جو اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں نا چیزیں، ان کے بارے میں، وہ اگلی سورت ہے۔ لہٰذا جو میں نے قرآن حکیم کے پہلے لیکچر میں بتایا تھا نا، جو ریکارڈ ہوا تھا 16 اکتوبر 2010 کو، کہ قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، یہ آخری بھی 2 پرفیکٹ جوڑے ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ مرد و عورت جوڑا ہے نا، وہ مل کے ایک مشترکہ کمپلیشن کرتے ہیں۔ یہ 2 صورتیں مل کے ایک مشترکہ کمپلیشن کیا کرتی ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آپ آتے ہیں شیطان کے اگینسٹ اور شیاطین کے ماننے والوں کے اگینسٹ۔ سورۃ الفلق میں جو باہر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں ہیں ان کے اگینسٹ، اور سورۃ الناس میں جو اندر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں ہیں ان کے اگینسٹ۔ تو پرفیکشن ہوگی نا اندر اور باہر سے اللہ کی پناہ میں، اسی کہا جاتا ہے المعوذتین، 2 پناہ دینے والی صورتیں۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی علیہ السلام عرض کیجئے اپنے رب کے حضور کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے، شیطان کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو سینوں میں گھس کے وسوسے ڈالتا ہے، جو میں نے شروع میں بتایا تھوتنی اپنی داخل کرتا ہے، من الجنۃ والناس، اور شیطان جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی، اور سب سے زیادہ خطرناک وہ ہیں جو انسانوں میں شیاطین ہیں، کیونکہ ان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ بعض اوقات رحمت اللہ علیہ ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ نورانی شکلوں والے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اتنے بڑے، وہ دوسرے والے بڑے ہیں، شکلوں سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے تو میں کہوں گا اس بات پہ اجماع ہے۔ آپ بریلویوں سے دیوبندیوں کے بزرگوں کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہیں گے یہ تو یہی ہے من الجنۃ والناس، اور دیوبندیوں سے بریلویوں کے بزرگوں کے بارے میں پوچھیں وہ اس طرح کہیں گے۔ تو پھر کنسنسس ہوا نا۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ان سارے شیاطین، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں میں جب بھی کسی عالم کے بارے میں
اس کی چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، اللہ اس کی حفاظت کرے جنوں سے بھی انسانوں سے بھی۔ انسان بھی تو انسان کو آمادہ کر دیتا ہے نا سرکشی کے اوپر، پھونک چڑھا دیتے ہیں فالوورز۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بیچارے اب آ کے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میں یعنی توبہ کرتا ہوں سیاست سے۔ اتنے سال زندگی کے اتنے قیمتی آدمی نے ضائع کیے ہیں لوگوں کے پھونک چڑھانے کے اوپر۔ تو بعض اوقات فالوورز بھی شیاطین ثابت ہو جاتے ہیں اپنے لیڈر کے لیے، بعض اوقات لیڈر اپنے فالوورز کے لیے شیاطین ثابت ہو جاتا ہے، مس یوز ہو رہا ہوتا ہے۔